नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सच्चाई की सहाफ़त करना इस मुल्क में बड़ी मुश्किल हो गई और सच्ची सहाफ़त करने वाले शख्स को दबोच लिया जाता है, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है, जिस तरह इमरान रियाज खान के साथ हुआ, असद तूर के साथ हुआ, और भी काफ़ी साफ़ी हैं जिन्होंने सच्ची आवाज़ को बुलंद करना चाहा लेकिन उनकी आवाज़ को बंद कर दिया गया और उन पर तशद्दुद किए गए। लेकिन जो साफ़ी इस वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल दौर में हक सच की आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको हमारा तहे दिल से सलाम है। और उनमें से एक नाम है सीनियर साफ़ी अरशाद भट्टी। अरशाद भट्टी ने आज इस प्रोग्राम में अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए मुस्लिम लीग नवाज की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं और जितनी भी बातें की हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी, किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। नाज़रीन, ये वीडियो आज नहीं बल्कि सदियों तक याद रखी जाएगी। वीडियो एक दफा मुलाजा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। फिर से संभालो नवाज शरीफ, खेत मिट्टी संभालो नवाज शरीफ, कितनी मर्तबा संभालो नवाज शरीफ, कितनी मर्तबा लॉन्चिंग नवाज शरीफ, कितनी मर्तबा 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और 9 फरवरी बदलेंगे नवाज शरीफ के लिए। शहबाज शरीफ साहब को करें ना 3-4 धुप्पें लगवाएं, पित निकल आएगी। इनके बाप का मुल्क है, जिसको चाहते हैं वो तबाह बर्बाद फेर देते हैं, जिसको चाहते हैं वो इधर कर देते हैं। आज यौम मजदूर पे क्या क्या ड्रामे कर रहे थे कि मेरा अब्बा मजदूर था, मेरा दादा मजदूर था, मेरा भाई मजदूर है, मेरा चाचा मजदूर है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। कराची में बिलावल लगा हुआ था, इधर शहबाज शरीफ साहब पक्का मुंह करके लगे हुए थे कि मेरा अब्बा मजदूर था। भाई कहाँ का वालिद साहब मजदूर थे? वालिद साहब ने एवन फील्ड खरीदे थे, 5 बर्रे आज़मों में आपकी जायदादें। आप कैसे मजदूर हैं? आपकी औलादें बाहर, पोशाकें बाहर, खुराकें बाहर, दवाइयाँ बाहर। ये जो बनारसी ठग हम पे मुसल्लत हो रहे हैं और मुसलसल पिछले 50 साल से। बड़ी साहब, आपको समझ आ रहा है सर इस मुल्क का निज़ाम? पहली बात तो ये है कि बहन, ये आप फिक्रे कहना, फिक्रे बोलना छोड़ दें कि ये हम ज़री मुल्क हैं, हमने बड़े लॉलीपॉप दिए हुए हैं, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एक ज़री मुल्क हैं, इस परचम के साए तले सब एक हैं। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कायदे आज़म का पाकिस्तान गया, इलामा इकबाल के ख्वाब बिखर गया, मुल्क टूट गया, और इस परचम के साए तले कितने एक हैं। और हम एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क हैं, न इस्लाम कितना है और जमहूरियत कितनी है। ये खुदा के लिए सच बोलना शुरू कर दें। मुआशरती अलूम पढ़ पढ़ के, रट रट के तबाह बर्बाद कर लिया हमने अपने आप को, एक कन्फ्यूज़ और गुलाम कौम। कौन सा ज़री मुल्क है आपका? 10 अरब डॉलर की आप बाहर से गंदम मंगवाते हैं, चीनी मंगवाते हैं, दालें मंगवाते हैं, खुर्दनी तेल मंगवाते हैं, और आप कहते हैं ज़री मुल्क है। कौन सा ज़री मुल्क है? हर चौथे कदम पे आपने हाउसिंग सोसाइटी बना दी है, बागात ख़त्म, दरख्त ख़त्म, फसलें ख़त्म, और आप कंक्रीट भरी जा रहे हैं इस मुल्क में। कौन सा ज़री मुल्क है आपका? ये आज जो शेर किसान खा रहा है, ये कहाँ के लोग हैं? आपके मसाइल जो हैं वो इन्हीं की पैदा करते हैं। इस दफ्तर में अगर मसाइल की वजह मैं हूं तो आप मुझसे उम्मीद लगा लें कि मैं मसाइल हल करूंगा। ये जो बनारसी ठग हम पे मुसल्लत हो रहे हैं और मुसलसल पिछले 50 साल से, आज यौम मजदूर पे क्या क्या ड्रामे कर रहे थे कि मेरा अब्बा मजदूर था, मेरा दादा मजदूर था, मेरा भाई मजदूर है, मेरा चाचा मजदूर है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा। कराची में बिलावल लगा हुआ था। अब देखे कि 7वीं नस्ल है यार, क्या, और आज भी लॉलीपॉप दे रहे थे। इधर शहबाज शरीफ साहब पक्का मुंह करके लगे हुए थे कि मेरा अब्बा मजदूर था। भाई कहाँ का वालिद साहब मजदूर थे? वालिद साहब ने एवन फील्ड खरीदे थे, 5 बर्रे आज़मों में आपकी जायदादें। आप कैसे मजदूर हैं? आपकी औलादें बाहर, पोशाकें बाहर, खुराकें बाहर, दवाइयाँ बाहर, सब कुछ बाहर। कौन सा और पाकिस्तान का मजदूर है जिसको इतनी सहूलत हासिल है? किस मजदूर के एवन फील्ड है? किस मजदूर के 23 जायदादें हैं लंदन में? किस मजदूर कौन सा मजदूर चार्टर्ड तैयारों में आता और जाता है? मरियम नवाज साहब ने मार रही थी कि टिकटॉक्स आप भी बना लें, एयर कंडीशन से निकलें। आपको क्या लगे एयर कंडीशन और बगैर एयर कंडीशन? आप कब सोई हैं छत पे मंजी डाल के तारों भरी रातों में? तो आप 25,000 कनाल का घर है और मजदूरों के साथ इदारे यकजहती करते हैं। 5-5 मरले उधर से बेचें
5 مرلے کے پلاٹ کریں اور دیں ان کو. اور یہ گندم خدا کے لیے یار, یہ کب ان میں سے کوئی بتائیں, مریم نواز نے کبھی کسی فصل میں گئی ہیں جا کے کٹائی کے علاوہ, وہ جو ایک کیمرے لگے ہوئے تھے کٹائی کروائی ہے, کبھی گئی ہیں؟ شہباز شریف نے کتنی کٹائی خوب سمجھتے ہیں بھٹی صاحب. میں اس پہ آتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب نے کتنی ذمہ دار ہیں بڑے, یہ نواز شریف صاحب کتنے بڑے ذمہ دار ہیں؟ آصف بلاول بھٹو کب گئے اپنی فصلوں پہ آخری مرتبہ اور انہوں نے ڈیرے پہ رات گزاری ہو؟ آپ مجھے بتائیں پاسکو کے پاس گندم موجود تھی, آڑتیوں کے پاس گندم موجود تھی, یہ انہوں نے گندم باہر سے امپورٹ کر لی. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے؟ نگران انہی کا ایکسٹینشن تھی نا, نگران کوئی اوپر سے چاند سے اترے ہوئے تھے, انوار الکاکڑ انہی کے لوگ تھے, محسن نقوی انہی کے لوگ تھے, یہ ایک ہی تو ہیں, ان چہرے بدلے ہیں, انہی کے لوگ تھے, انہی کی حکومتیں تھی, فواد حسن فواد تھے اس میں, آج چیمہ اس میں تھے, سارے یہی تھے. اور دوسری بات آپ اس سے بھی بڑا کہ پچھلے سال سے کم گندم کا 3900 روپے آپ نے من ریٹ رکھ دیا, اور اوپر سے وہ 2500 روپے فی من پہ آپ بیچنے پہ مجبور ہیں. آپ نے کسان کو دیا کیا ہے؟ مہنگی بجلی, مہنگا پیٹرول, مہنگا ڈیزل, مہنگی کھاد, دوائیاں مہنگی, اور اوپر سے آپ نے اس کا گھر کا جنازہ نکال دیا ہے. اور اب خبر آ رہی ہے کہ وہ محکمے ختم کر رہے ہیں, ہم نے خریداری نہیں کرنی. اس درمیان میں آپ بتاؤ اگلے سال کون لگائے گا گندم؟ اگلے سال کون گندم کاشت کرے گا؟ ان کے باپ کا ملک ہے, جس کو چاہتے ہیں وہ تباہ و برباد پھیر دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں وہ ادھر کر دیتے ہیں. اس ملک میں اگر بھوک کو روک کے رکھا اس کسان نے, اس ملک میں اگر کسی مزاحمت کو روک کے رکھا ہے اس کسان نے, اس ملک میں اگر قحط کو روک کے رکھا ہے اس کسان نے, اب اس کے گھر میں جا کے دیکھو, وہ باہر نکلے ہیں, اوپر لاٹھی چارج کیا, گرفتار کر لیا. اور بھائی ان کے پاس جاؤ, ٹک ٹاک بنانے کی بجائے, ایئر ایمبولینس چلانے کی بجائے, پولیس کی یونیفارم بدلنے کی بجائے کسان کی یونیفارم پہنو, ان سے اظہار یکجہتی کرو, ان کا مورال بلند کرو. یہ ان کے پاس جاؤ جن کی دھوتی اور بنین میں کھڑے اور بد دعائیں دے رہے ہیں آپ کو. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ عوام کا کیا کریں سر, آپ نے عوام کو دیکھا ہے, کوئی چھوٹا چور ان کے ہتھے چڑھ جائے, یہ پولیس کے حوالے نہیں کرتے, مار مار کے اس کا بھرکس نکال دیتے ہیں. وہیں یہ کیا ہے, جیب کترا پکڑا گیا تھا, یہ کیا ہے, اوپر چوری کرتا پکڑا گیا تھا. بڑے ڈاکو, بڑے چوروں کے آگے یہ ناچتے ہیں اور ان کے بھنگڑے ڈالتے ہیں, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. تو اوپر بھی وہی ہے, نیچے بھی وہی ہے. اقلیت اوپر نکال دیں, اقلیت نیچے نکال دیں. یہ استحصال کرتے آئے ہیں, یہ انہوں نے تباہ و برباد ملک کر دیا ہے. 76 سالوں کے بعد یہ ملک بھکارستان بن گیا ہے. اوپر بھکاری ہیں بقول شہباز شریف, میں خود سے نہیں کہہ رہا, شہباز شریف خود کہہ رہے ہیں کہ میں بھکاری ہیں, نیچے ہم بھکاری ہیں. اوپر والے IMF کی لائنوں میں لگے ہیں, نیچے والے آٹے والے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اوپر والوں کے دماغ خالی ہیں, نیچے والوں کے مسائل کا حل کوئی نہیں ہے. اب مجھے بتا دیں, بنا دیں 5 اور وزیر اعظم, بنا دیں 5 اور ڈپٹی پرائم منسٹر, ٹیکس نیٹ کیسے بڑھانا ہے, بجلی چوری کیسے روکنی ہے, زراعت کو واپس کیسے لانا ہے. خدا کے لیے یار انہوں نے تباہ و برباد کر کے ہمیں بھی رکھ دیا. 2,88,000 پر بندہ مقروض ہم, اور نہ آگے کا پتہ, نہ پیچھے کا, نہ دائیں کا, نہ بائیں کا, رول رہے ہیں. زیادہ گندم ہے رول رہے ہیں, کم گندم ہے رول رہے ہیں, زیادہ بارش ہے رول رہے ہیں, کم بارش ہے رول رہے ہیں, زیادہ خوشحالی ہے رول رہے ہیں, کم خوشحالی ہے رول رہے ہیں. جائیں تو جائیں کہاں؟ قصور تو عوام کا بھی ہے نا بھٹی صاحب اس میں, کہیں نہ کہیں ہم لوگ ہی ان کو لیڈر بناتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ ہم ہی بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے, جی تو بھگتے پھر عوام بھی بھگتے. بالکل. پہلی بات تو یہ کہ پلیز جب میں آپ کے پاس آیا کروں تو لیڈر نہ کہا کریں, خدا کے لیے. آپ نے بھی جان دینی ہے, میں نے بھی جان دینی ہے. آخری لیڈر تھا قائد اعظم, باقی سارے سیاستدان ہیں, کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں, ان میں لیڈر کا لام بھی نہیں ہے. خدا کے لیے یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے, اعمالوں کی وجہ سے, اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے
یا جہالت کی وجہ سے یا ایک موقع کی وجہ سے یا ڈھیلوں کی وجہ سے یا پتلی گلیوں کی وجہ سے یا پیسے کی وجہ سے یا برادریوں کی وجہ سے یا تھانے کچہریوں کی وجہ سے یا ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کا یہ مشترکہ مفادات کونسل ہے جو ہم پہ یہ مسلط ہے، ان میں کوئی بھی لیڈر نہیں ہے۔ لیڈر ایسے ہوتے ہیں، لیڈر پیٹ بھر کے کھائے 15 کھانے چنے ہوئے اور اس کا مظاہرہ بھوکا ہو یا اس کا آگے جو مزدور وہ اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں۔ لیڈروں نے زندگیاں بدل دی ہیں۔ 3 مرتبہ نواز شریف، دوسری مرتبہ شہباز شریف، ابھی بھی کریں گے۔ ادھر وہ بھٹو صاحب کے علاوہ باقی بندہ ہی کوئی نہیں رہ گیا، وہ 14-15 سال سے سندھ میں ہیں۔ مجھے بتائیں وہاں لڑکانہ میں بلاول بھٹو رات گزار سکتے ہیں کسی عام گھر میں؟ شہباز شریف صاحب کو کریں نا 3-4 دھپیں لگوائیں، پت نکل آئے گی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ، کیسے لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، کہاں ہم پہ مسلط ہیں۔ ہر چوتھے دن انگلینڈ بیٹھے ہوتے ہیں، 4 سال انگلینڈ میں لے کے۔ اب وہ نواز شریف صاحب جو ہیں، آپ سوچئے کہ وہ پہلے چین گئے ہوئے تھے، پہلے ہمیں لالی پاپ دیا کہ نواز شریف صاحب کو ادھر سے دعوت آئی ہے، کوئی سیاسی ملاقاتیں ہیں، جب لوگوں نے شور مچایا بھائی کون سی دعوت، کہاں کی دعوت، پھر کہا نہیں میڈیکل چیک اپ ہے، ان کے بعد یاد آیا کہ وہ تو لندن میں ہوتا ہے، پھر کہا نہیں بزنس ہے فیملی ٹور، وہ ایکسپو پہ کھڑے تھے پینٹ شرٹ پہن کے، اس کے بعد 3 سٹیل ملوں کے، اپنی سٹیل مل بند ہے، بچوں کی سٹیل ملوں کے کاروباری، وہاں سے ہانگ کانگ گئے، کشتی رانی کی، دوست کے ساتھ رہے، گھر واپس آ گئے اور ادھر سے ہم ان کے غلام نعرے مارے پھر سے سنبھالو نواز شریف، کھیت مٹی سنبھالو نواز شریف، کتنی مرتبہ سنبھالو نواز شریف، کتنی مرتبہ لانچنگ نواز شریف، کتنی مرتبہ 8 فروری کا الیکشن ہوا اور 9 فروری بدلیں گے نواز شریف کے لیے، کیا کر رہے ہیں؟ کسی ایک چیز پہ اس ملک میں لوگوں کا اعتماد رہا ہے؟ یہ بہاول نگر آپ کے سامنے ہے، اگر میں اور آپ ہوتے، اگر ہم بھی چلو اس کیمرے کے سامنے آتے ہیں، لیکن ایک میں اور آپ کامن آدمی ہوتا، کسی کو پتا چلنا تھا کہ پولیس نے کتنا ظلم کر دیا ایک گھر میں جا کر، کیا کر دیا ہے؟ وہ آگے سے وہ فوج کا بندہ نکلا اور پتا چلا کہ یہ ظلم ہوتا ہے، کوئی پتا چلتا ہے؟ آج تک آپ مجھے بتائیں، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، یہ ماڈل ٹاؤن ہوا ہے، کسی ایک ملزم کو سزا ملی ہے؟ کوئی پولیس اصلاحات، کوئی معاشی اصلاحات، کوئی ایک پازیٹیو؟ دکھ یہ بھی ہے کہ ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں، دکھ یہ بھی ہے کہ اب یہاں سے آگے کوئی رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی ان میں سے بتائیں، کوئی کسی نے کوئی دیا ہو، کوئی ان کے پاس ویژن ہو، کوئی پالیسی ہو، کوئی روڈ میپ ہو، کوئی بتائیں، کوئی ہوپ ہو، کوئی امید ہو؟ جو ہمارے پاس تو جو کچھ ہمارے وسائل ہیں وہ ہمارے لیے مسائل بنے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے بنے ہوئے، کیونکہ سب سے بڑے مسائل یہ ہیں، جمہوریت کی اصل والی جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ یہ ہیں، ہمارے اصل خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ یہ ہیں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ یہ ہیں، اور ایک اس ملک میں اصل جو اقتدار نیچے آنا ہے عوام، اس کی رکاوٹ یہ ہیں۔ بچوں کی گدیاں اب چلی جا رہی ہیں، بچوں کی گدیاں چلی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کب تک چلنی ہے۔ میں تو اس چکر میں ہوں کہ پتہ نہیں کب جنید صفدر کی لانچنگ ہوگی۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے۔ ناظرین، ارشاد بھٹی صاحب کی جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ جو لفظ، جو الفاظ انہوں نے اپنی زبان سے بولے ہیں، یہ ہر صحافی کے بس میں نہیں ہے۔ بعض صحافی صرف اور صرف پارٹی کی چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں کیونکہ وہ لفافے وصول کرتے ہیں، لیکن ارشاد بھٹی صحافت کی دنیا کا ایک جانا پہچانا اور حقا سچا صحافی ہے۔ ناظرین، دعا اللہ تعالیٰ اس طرح کے صحافیوں کی لمبی عمر کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی غائب سے مدد کرے، کیونکہ اس طرح کے صحافی اس ملک کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے جو حق سچ کی آواز کو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر بلند کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیشہ سچی خبروں کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جتنی بھی ویڈیو میں باتیں کی ہیں ارشاد بھٹی نے، وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہ وقت کے سیاستدان اقتدار کے بھوکے تھے، اقتدار ان کو مل گیا، اور جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ بالکل جس طرح ارشاد بھٹی نے کہا ہے صرف ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ مزدور ڈے جس طرح انہوں نے منایا، یہ صرف ایک ڈرامہ تھا، عوام کو اپنے جھانسے میں لانے کے لیے یہ سب کچھ ولولے کرتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، جھوٹی تقریریں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت موجود
मौजूदा सूरत हाल जो है ये पूरी कौम जानती है कि ये इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट किस तरह मैंडेट चुरा कर कौम पर मुसल्लत हुई है, लेकिन जैसे अवाम ने इनको मुंतखब किया हो। नाज़रीन, ये लोग आज से नहीं, जिस तरह अरशाद भट्टी ने कहा है कि मुसलसल 50 सालों से इस कौम पर मुसल्लत हैं। नाज़रीन, 50 सालों में इन्होंने क्या किया है जो अब ये करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अवाम को धोखा दिलाने की कोशिश करते हैं और इनका काम है इस मुल्क को लूटना। इस मुल्क के बारे में ये कुछ नहीं सोच रहा है। ये किसान को क्या सहूलतें देंगे? इनको तो सिर्फ अपनी पड़ी है। बेचारा गरीब किसान, बेचारी गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिंस रही है, लेकिन उनको कोई ख्याल नहीं है। हमसे पीछे आजाद होने वाले मुल्क इतनी तरक्की कर गए हैं, लेकिन हम जो है वही के वही खड़े हैं, हत्ता कि हमारा जो बैक गियर है वो लग चुका है। अल्लाह ताला ही है हम पर और हमारे मुल्क पर मेहरबानी करे। ये तो कोई कसर छोड़ेगा नहीं। कभी कोई वर्दी पहन लेता है, कभी कोई तकारीर कर देता है, कभी कुछ कभी कुछ। नाज़रीन, मैं भट्टी साहब की जरूरत को फिर से तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी अरशाद भट्टी साहब के बारे में क्या राय है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय से लाजमी नवाजना है और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।